إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب. معزز حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، عزیز بچوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ ہم دنیا میں اس کی عبادت کر کے جنت پالیں اور اس کے جہنم سے بچ جائیں، اور اس طرح اللہ کے ہاں کامیاب ہو جائیں. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ گویا کامیاب ہو گیا. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور یاد رکھو جہنم سے وہی انسان بچ سکتا ہے، جنت کا مستحق وہی انسان بن سکتا ہے جو دنیا کو دھوکے کا سامان سمجھے گا، دھوکہ میں ڈال دینے والی چیز سمجھے گا. وہی ایسے اعمال کرے گا جس کی بنیاد پر اسے جنت نصیب ہو، اور ایسے اعمال سے بچے گا جس کی بنیاد پر وہ جہنم میں جا سکتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے دنیا میں اسی لیے عبادتوں کا نظام بنایا، عبادتیں انسان پر لاگو کی، واجب قرار دی، تاکہ ان کو اپنا کر کے جنت میں آسانی سے جا سکے، اور کچھ چیزیں حرام قرار دی تاکہ ان سے بچ کر کے جہنم سے بچ جائے. اسی لیے انسان پیدا ہوا ہے، اور اسی لیے اس کی زندگی بڑی مختصر ہے، کیونکہ اسے ہمیشہ کی زندگی کے لیے مرنا پڑے گا، دنیا سے جانا پڑے گا، مرنے کے بعد اس کی ہمیشہ والی زندگی شروع ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ وقتی زندگی دی ہے اسی لیے تاکہ ہم یہاں اللہ کے ان اعمال کو کریں جس کو اللہ رب العالمین نے ہم سے طلب کیا ہے، جس کی بنیاد پر ہمیں جنت دینے کا وعدہ فرمایا ہے، اور ایسے اعمال سے بچیں جس کی بنیاد پر اللہ رب العالمین ہماری گرفت کر لے گا اور اس کی بنیاد پر ہمارا ٹھکانہ جہنم ہو سکتا ہے. تو آپ دیکھیں عبادتیں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر انسان کو جنت نصیب ہوگی، اور یہی اگر انسان اس کی پرواہ نہیں کرتا ہے، منمانی زندگی گزارتا ہے، دنیا پرستوں کی زندگی گزارتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے وارننگ دے دی ہے. اللہ نے کہا من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو انسان
آخرت میں کامیابی چاہتا ہے، آخرت کی کھیتی کو سنوارنا چاہتا ہے اور اس کے لیے کوششیں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے مزید توفیق دیتے ہیں کہ وہ جنت میں کامیابی کے لیے اور اعمال کر لے۔ اور فرمایا وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا، اور جو دنیا کی زندگی چاہتا ہے، دنیا کا عیش و آرام چاہتا ہے، دنیا ہی میں رزلٹ چاہتا ہے، رزلٹ، اللہ نے کہا نُؤْتِهِ مِنْهَا، دے دوں گا، ٹھیک ہے دے دوں گا، جسے دنیا چاہیے دے دوں گا دنیا، لیکن وَمَا لَهُ، یاد رہے جو دنیا چاہتا ہے صرف اسے دنیا مل جائے گی، لیکن یاد رہے وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيب، ایسے آدمی کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی نعمت آخرت میں اسے نصیب نہیں ہوگی۔ کیوں؟ دنیا میں مانگا مل گیا، لے لیا، اب جب کام کی اجرت مانگ ہی لیا ہے تو اب کیا اسے نصیب نہیں ہے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے دیکھیے بہت بنیادی چیز کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی کے سیاق میں ایک دوسری آیت میں تھوڑا تفصیل کی ہے، تھوڑی سی وضاحت کی ہے، اسے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء، جو آدمی جلد فائدہ چاہتا ہے، جلد کا رزلٹ چاہتا ہے، جلدی رزلٹ چاہتا ہے دنیا کے اندر، جو میں نے کیا ارے اس کا فائدہ نظر نہیں آیا، اس کا فائدہ ہونا چاہیے، اللہ اس کا فائدہ دے دے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید، اس آدمی کے لیے ہم اگر چاہیں تو دنیا میں جلدی ہی رزلٹ دے دیں گے، چاہے اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ چاہے گا تو دے دے گا، نہیں چاہے گا تو نہیں دے گا۔ آگے فرمایا ثم جعلنا له جہنم، ایسے آدمی کے لیے آخرت میں جہنم اس کا ٹھکانہ ہم بنا دیں گے۔ کیوں؟ دنیا مانگا تھا، جلدی رزلٹ مانگا تھا، دے دیا، اب اس کا کوئی حصہ آخرت میں نہیں ہے۔ آگے فرمایا یصلاھا مذموما مدحورا، ذلیل و خوار ہو کر کے وہ جہنم میں جائے گا۔ ومن اراد الآخرۃ، یہاں دیکھیے اہم چیز، ہاں وہ آدمی جو آخرت چاہتا ہے، آخرت کی بھلائی چاہتا ہے، آخرت کی کامیابی چاہتا ہے، کہا وسعى لها سعيها، اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے، آخرت کی بھلائی چاہتا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے، ہر مومن چاہتا ہے، ہر مسلمان چاہتا ہے، لیکن کیا ہے؟ کوشش ضروری ہے۔ وسعى لها سعيها، اللہ نے جوڑ دیا، جو آخرت کی بھلائی چاہتا ہے تو کیا کرے؟ اس کے لیے کوشش کرے۔ اللہ نے کہا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ایمان کے ساتھ مومن ہے، مومن ہونے کے ساتھ ساتھ کیا کرتا ہے؟ آخرت پانے کی کوششیں کرتا ہے۔ اللہ نے کہا فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، ایسے لوگوں کی کوششیں اللہ کے ہاں مشکور ہیں، ایسے لوگ اللہ کے ہاں کامیاب ہونے والے ہیں۔ آگے فرمایا کُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، دنیا پرست کو بھی اللہ کی عطا، اللہ کی نعمت ملے ہم اس کے لیے دیں گے، اور آخرت چاہنے والے کے لیے بھی اس کو نعمت دیں گے۔ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، اللہ رب العالمین کی بخشش سے کوئی محروم نہیں ہونے والا ہے۔ فرق یہ ہے کہ کسے دنیا چاہیے اور کسے آخرت چاہیے۔ اور ذرا تفصیل دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یظلم المؤمن، اللہ رب العالمین کسی مومن پر ظلم نہیں کرنے والا ہے، کسی مومن پر ظلم نہیں کرنے والا، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، کسی پر بھی کسی بھی انسان پر ظلم نہیں کرنے والا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کہا اگر مومن کوئی اچھائی کا کام کیا ہوگا یعطى علیہا فی الدنیا ویثاب علیہا فی الآخرہ، کوئی اچھائی کا کام کیا ہوگا دنیا میں ایک مومن بندہ، اللہ تعالیٰ اسے دنیا بھی نوازے گا، آخرت بھی نوازے گا۔ اور دیکھیے فرق، اور جو آدمی صرف دنیا کے لیے اعمال انجام دیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَمَّا الْكَافِرُ، رہی بات کافر کی، دنیا پرست کی، اس کا معاملہ یہ ہے فَيُطْعَمُ بِحَسَنَاتِهِ فِي الدُّنْيَا، اس کے اچھائیوں کے بدلے اسے دنیا میں نوازا جائے گا، اس کی اچھائیوں کے بدلے دنیا میں اللہ رب العالمین نوازے گا۔ حَتَّى إِذَا أَفْضَى إِلَى الْآخِرَةِ،
یہاں تک کہ جب دنیا سے رخصت ہو کر کے آخرت کی طرف چلا جائے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم تکن لہ حسنۃ یعطی بها خیرا، اب ایسے آدمی کے لیے کوئی بھلائی نہیں بچی ہے جس کی بنیاد پر آخرت میں اسے کوئی خیر دیا جائے، کوئی انعام دیا جائے، نہیں، دنیا مل گئی اسے، کیونکہ دنیا کے لیے کیا تھا، دنیا مل گئی۔ تو یہ بنیادی نقطہ ہے، ہمارے ذہنوں میں رہنا چاہیے۔ آج معاملات ایسے ہو گئے ہیں، ایک مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، ایک بندہ جو اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، آج عبادتیں کرتا ہے تو دیکھیے اس کی عبادتوں کا حال کیا ہے، وہ کیوں کرتا ہے؟ کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے؟ کسی کے ساتھ بھلائی سے پیش آتا ہے تو کیوں پیش آتا ہے؟ آج ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے، محاسبے کی ضرورت ہے۔ اور کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم جو عبادتیں انجام دیتے ہیں اس کے پیچھے یہ مقصد تو نہیں اللہ تعالی ہمیں جلدی کا فائدہ دے دے، جلدی کا رزلٹ دے دے؟ نہیں، اگر ایسا ہے تو اصلاح کی ضرورت ہے، محاسبہ کر کے اصلاح کی ضرورت ہے، اپنے نظریے کو اور اپنے عقیدے کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ عقل مند تو وہ ہے جو اللہ کے لیے کام کرے، اللہ کے لیے عبادت کرے، اسے دنیا بھی ملے، آخرت بھی ملے۔ اور بیوقوف وہ ہے جو دنیا کے لیے کام کرے، دنیا تو مل جائے، آخرت سے جو اعلیٰ نعمت ہے اور ہمیشہ کی نعمت ہے اس سے محروم ہو جائے، بیوقوف ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس سلسلے میں بہت ساری رہنمائیاں کی ہیں، بہت ساری اس کے متعلق تفصیلات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی موجود ہے۔ تو ہمیں یہ نقطہ سمجھنا چاہیے۔ آج دیکھیے ایک بندہ عبادت کرتا ہے تو اللہ کے لیے عبادت ہونی چاہیے، ثواب پانے کے لیے عبادت ہونی چاہیے، جنت پانے کے لیے عبادت ہونی چاہیے۔ آج بندہ کیا کرتا ہے؟ عبادتیں کر کے کہتا ہے اللہ ہم نے تیری عبادت کی دنیا دے دے، دنیا پانے کے لیے عبادتیں کرتا ہے، تو اس کا معاملہ خراب ہو جاتا ہے، دنیا بھی خراب، آخرت بھی خراب ہو جاتی ہے۔ تو آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بہت ساری تفصیلات کی ہیں، ہمیں جاننا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ من عمل الآخرۃ للدنیا لم یکن له فی الآخرۃ نصیب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جو آدمی آخرت والے اعمال کو دنیا پانے کے لیے کرتا ہے، آخرت والے اعمال کو دیکھیے کلیئر کر دیا، صاف کر دیا، دنیا کا عمل ہے تو آپ دنیا کے نہیں کرو، دنیا کا عمل ہے، کام کوئی ہے، دنیاوی کام جو ہے، آپ تجارت کرتے ہو دنیا کمانے کے لیے، کماؤ، حلال طریقے سے کماؤ، لیکن جو کام آخرت پانے کے لیے ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو دنیا پانے کے لیے اس کام کو کرتا ہے تو اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ دنیا مل جائے گی، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ دینا چاہے گا دنیا دے دے گا، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے ہم سورہ فاتحہ میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہوئے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری رضا کے لیے، تجھ سے جنت پانے کے لیے عبادت کرتے ہیں، تیری ہی، تیرے علاوہ کی ہم عبادت نہیں کرتے۔ اور کہتا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ معلوم ہوا دونوں چیزیں الگ ہیں، معلوم ہوا دونوں چیزیں الگ ہیں۔ عبادت اللہ کے لیے اگر کرتا ہے تو اللہ کے لیے ہونی چاہیے، آخرت پانے کے لیے ہونی چاہیے، اور مدد طلب کرتا ہے اگر دنیاوی اڑچن میں کسی مشکلات میں پھنس گیا، کسی مشکل سے گھر گیا، مدد طلب کرتا ہے تو مدد طلب کرے، لیکن کس سے؟ اللہ رب العالمین سے طلب کرے۔ ایاک نعبد، اور واو کے معنی اور، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ عبادتوں کے ذریعہ آپ چاہیں دنیا ملے، اللہ رب العالمین دنیا دے، یہ طریقہ نہیں درست، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ دنیا پرستوں کا طریقہ ہے، دنیا پرستوں کا طریقہ ہے۔ آپ دیکھیں اسی دنیا پرستوں کے طریقوں میں ایک طریقہ یہ آتا ہے، کسی کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، کسی کے ساتھ اخلاق سے پیش آتا ہے۔ تو کیوں پیش آتا ہے؟ اب دیکھیے معاملہ الٹا ہو گیا ہے۔ احادیث میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں یہ ذکر ہے کہ انسان کسی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے تو اس لیے کہ اس کے بدلے اس سے ثواب ملنے والا ہے، اسے جنت ملنے والی ہے، اس کا بہت بڑا اجر ملنے والا ہے، فائدہ ملنے والا ہے۔ آج کیا کر دیا لوگوں نے؟ اس کو دنیا سے جوڑ لیا، ہم فلاں کے ساتھ اچھے سے پیش آئیں گے تو فلاں معاملے میں ہمارے ساتھ اچھے سے پیش آئے گا۔ ارے بھائی آپ اللہ کے لیے اگر
ثواب پانے کے لیے اگر اس سے اچھے سے پیش آتے ہیں تو دونوں آپ کا کام ہو جائے، دونوں کام ہو جائے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق. آپ کسی بھی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا، کسی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا، چھوٹی سے چھوٹی ہی کیوں نیکی ہو، حقیر نہیں سمجھنا. اگر سے آپ اپنے بھائی سے مسکرا کر کے، خوش دلی سے، خوش اسلوبی سے آپ مل لیں، یہی کیوں نہ نیکی ہو، نیکی کا کام ہو، تو اس کو بھی آپ غنیمت سمجھو، اس کو حقیر نہ سمجھو. نیکی کے لیے اگر کسی بھائی سے مسکرانا پڑ رہا ہے تو ہمیں مسکرانا، کیوں نیکی ملنے والے، غرض سے نہ دیکھے اسے. تو آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی سے جوڑ دیا ہے، اس سے جوڑا ہے، نیکی سے جوڑا ہے. کیوں؟ اگر یہ چیز باقی ہے تو یہ چیز ہمیشہ باقی رہے گی. اگر انسان کو یہ رہے ہمیں ثواب پانا ہے تو ثواب کا سلسلہ کبھی منقطع ہونے والا ہے، ختم ہونے والا ہے. جب تک زندہ ہے تب تک اسے ثواب کمانا ہے. لیکن اگر جو دنیا کے لیے کرتا ہے تو ایک آدمی سے اچھے سے ملاقات کرے گا، کیوں؟ اس سے کچھ فائدہ حاصل کرنا ہے. جب فائدہ مل گیا تو کیا کرے گا؟ اچھے سے ملاقات نہیں کرے گا، بے رخی اختیار کرے گا، اس سے منہ موڑ لے گا. کیوں؟ کام بن گیا ہے اب اس سے. اللہ رب العالمین نے دیکھیے ایک انسان کو کہاں سے جوڑا ہے؟ شریعت سے جوڑ کر کے، نیکی سے جوڑ کر کے اس کی اچھائیوں کو ہمیشہ اور دائم بنا دیا. تو انسان کو سمجھنا چاہیے. اور اسی طرح بہت ساری نیکیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین نے بیان کی ہیں، اس میں ہمیں اخلاص پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین کے لیے اسے انجام دینے کی ضرورت ہے، اور دنیا کے لیے دنیاوی اعمال انجام دیے جائیں، آخرت والے اعمال نہ انجام دیے جائیں. اسی لیے اللہ رب العالمین نے وارننگ دی ہے. آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ آپ مسواک کرنے کی بہت زیادہ رغبت دلاتے ہیں، ہمیں مسواک کرنے کی بہت زیادہ رغبت دلاتے ہیں، لیکن جس کے پاس ہمیشہ جیب میں مسواک نہ ہو وہ کیا کرے؟ وہ کیسے ثواب کمائے؟ وہ کیسے ثواب حاصل کرے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، دیکھیے اصابعک سواک عند کل وضوء. تمہاری انگلی ہے، اگر آپ کے پاس مسواک نہیں ہے، جیب میں، گھر ہے، آپ مسجد میں ہیں، وضو خانے میں پہنچ گئے ہیں، مسواک نہیں ہے، تو آپ کی انگلی آپ اپنے دانتوں پر پھیر رہے ہو، کس نیت سے؟ ثواب کی نیت سے، ثواب پانے کی نیت سے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تمہیں مسواک کرنے کا ثواب مل جائے گا. آگے فرمایا، دیکھیے نقطے کی چیز ہے، پوائنٹ ہے، بہت غور سے سننا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ لا عمل لمن لا نیت لہ. اس آدمی کا وہ عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے جس کے ہاں نیت ہی نہ ہو، نیت ہی نہ ہو. اور فرمایا ولا اجر لمن لا حسبۃ لہ. اور اس آدمی کے لیے کوئی ثواب نہیں ہے جو ثواب کی امید سے کوئی کام نہ کرے. اس آدمی کے لیے کوئی ثواب اور کوئی اجر نہیں اللہ کے ہاں جو آدمی کام کو، عمل کو ثواب پانے کے لیے نہیں کرتا ہے. دونوں چیزیں ضروری ہیں، نیت بھی ضروری ہے، اور نیت یعنی اللہ کے لیے کرنا چاہتا ہوں، میں اللہ کے لیے کرنا چاہتا ہوں. دوسرا یہ کہ اس کام کو اللہ رب العالمین سے ثواب حاصل کرنے کے لیے، آخرت کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے کرنا چاہتا ہوں. تو آپ دیکھیں ایک آدمی مسواک کرتا ہے، دانت صاف رہتا ہے، اس کو فائدہ، دوسروں کو بھی فائدہ، اور ساتھ ہی ساتھ اسے آخرت میں اس کے بدلے ثواب بھی ملنے والا ہے. آپ دیکھیں نیکی کی امید کا فائدہ یہ ہوتا ہے، نیکی کی نیت کا فائدہ یہ ہوتا ہے، آخرت پانے کی نیت کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اعمال بھی نیکی بن جاتے ہیں جو دنیا کے لیے ہوتے ہیں، دنیا کے فائدے کے لیے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اذا انفق الرجل على اهله يحتسبها فهو له صدقہ. ایک آدمی ہے اپنے بال بچوں پر خرچ کرتا ہے، کمائی کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کماتا ہے، حلال روزی لا کر کے اپنے بال بچوں پر خرچ کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرمایا خرچ کرتا ہے، لیکن خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ سوچتا ہے اللہ یہ ہمارے ماتحت ہیں، ہماری ذمہ داری ہے ان پر خرچ کرنا، اے اللہ ثواب پانے کے لیے ان پر خرچ کرتا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہیں صدقہ کا ثواب ملتا ہے. ایسے آدمی کو، ایسے والد کو، ایسے گھر کے ذمہ دار کو
جو اپنے بال بچوں پر کما کر کے محنت کر کے خرچہ کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ دنیا کا بھی کام بن گیا، آخرت بھی بن گئی۔ تو کیا ہے، دیکھیے اصل چیز ہمیشہ پکڑے رہنا چاہیے، اپنے ذہن و دماغ میں رکھنا چاہیے، اس سے آپ کی دنیا بھی بن جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جائے گی انشاءاللہ۔ لیکن آپ نے اگر بیوقوفی والا کام کیا، دنیا کے لیے سب کچھ کر لیا، اے اللہ یہ کام کر رہا ہوں فلاں یہ مل جائے، تو اللہ تعالیٰ دنیا ہو سکتا ہے دے دے، لیکن آخرت سے آپ محروم ہو جائیں گے۔ تو اس لیے کیا ہے، نیتوں کا جو فرق ہے، نیتوں کی جو اصلاح ہے، ہمیں اس کو اصلاح کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا ایک آدمی اگر غیر عورت سے زنا کرتا ہے، اپنی حاجت پوری کرتا ہے تو اسے گناہ ملے گا، لیکن وہی کام اگر اپنی بیوی سے کرتا ہے جو اس کے لیے حلال ہے، تو کہا اللہ کے نبی کیا اس پر ثواب ملنے والا ہے؟ کہا ہاں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ثواب کی امید سے اپنی بیوی کے پاس آتا ہے، اور حرام سے بچتے ہوئے اللہ ہم حرام کے پاس نہیں جاتے، حلال کے پاس آئے ہیں، جس کو تو نے حلال قرار دیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو بھی ثواب ملتا ہے۔ آپ دیکھیں دنیا کا بھی کام جب نیت سے جڑ جائے، ثواب سے جڑ جائے، تو دنیا کا بھی فائدہ ہے، آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ لیکن انسان کی جب نیت بگڑتی ہے، ہر کام ہر عمل دنیا کے لیے ہو جاتا ہے، تو دنیا بھی اس کی چلی جاتی ہے، آخرت بھی چلی جاتی ہے۔ یا اللہ تعالیٰ اسے چاہتا ہے تو دنیا کچھ نواز دیتا ہے، وقتی طور پر نواز دیتا ہے، لیکن آخرت سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ اس طرح آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا علی کل مسلم صدقہ، ہر مسلمان پر کیا ہے، صدقہ کرنا لازم ہے، ہر مسلمان پر صدقہ کرنا لازم ہے۔ صحابہ نے پوچھا اگر کوئی اپنے پاس مال زر نہ پائے تو کیا کرے؟ ہر مسلمان کو صدقہ کرنا ضروری ہے تو کیا کرے؟ تو کہا وَلْيَعْمَلْ بِيَدِهِ، کام کرے، محنت کرے، مزدوری کرے، کچھ تجارت کرے، اس سے کما کر کے صدقہ کرے۔ پھر کہا کہ اگر وہ کما نہیں سکتا ہو تو کیا کرے؟ اگر کما نہ سکتا ہو تو کیا کرے؟ تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کسی ضرورت مند کی مدد کر دے، کوئی بیٹھا ہے اٹھ نہیں پاتا ہے اس کی مدد کر دے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ ایک آدمی سواری پر چڑھنا چاہتا ہے لیکن چڑھ نہیں پاتا ہے، اونٹ پر چڑھنا چاہتا ہے نہیں چڑھ پاتا ہے، سہارے کی ضرورت ہے، آپ سہارا بن جائیے، آپ کے لیے صدقہ ہے۔ سامان اس کا نیچے ہے، وہ سواری پر بیٹھ چکا ہے، آپ اس کے سامان کو اس کی سواری پر رکھ دو، یہ بھی آپ کے لیے صدقہ ہے۔ اور فرمایا کہ آپ کسی کو بھلائی کا حکم دے دو، کچھ نہیں کر سکتے ہو، اگر نہیں استطاعت ہے یہ سب کرنے کی، کسی کو اچھی بات بتلا دو، یہ بھی صدقہ ہے، کسی کو برائی سے روک دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ اس سے اللہ رب العالمین نے جوڑ دیا، دیکھیے آخرت سے جوڑ دیا، صدقے سے جوڑ دیا، ثواب سے جوڑ دیا، آخرت سے جوڑ دیا۔ اور جب کوئی بھی چیز، کوئی بھی عمل آخرت سے جوڑ دی جاتی ہے تو وہ گویا پائیدار ہو جاتی ہے، وہ ہمیشہ کے لیے ٹک جاتی ہے۔ آپ دیکھیے یا دنیاوی معاملات، آپ دیکھیے لوگ کسی سے بہت اچھے سے ملاقات کرتے ہیں کبھی، اور کبھی وہی آدمی آپ دیکھیے بہت برے طریقے پر ملاقات کرتا ہے، اس کا رویہ بدلا ہوتا ہے پہلے کے بالمقابل۔ آپ سمجھ لیجئے اس کا معاملہ کچھ ایسا ہے، دنیا پرستانہ معاملہ ہے، دنیا پرستی اس کے ہاں غالب ہے، ورنہ جو اعلیٰ عمدہ اخلاق پیش کرنے کا حکم دیا ہے شریعت نے، ایک مرتبہ اگر پیش کرتا ہے تو اسے ہمیشہ پیش کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اسے ہمیشہ ثواب کی ضرورت ہے، اسے ہمیشہ جنت پانے کی ضرورت ہے، تو جب تک جنت نہیں مل جاتی ہے تب تک اس پر قائم رہے گا۔ لیکن جو دنیا کے لیے کرتا ہے تو دنیا ملی تو ٹھیک، ورنہ اسے چھوڑ دیتا ہے، دنیا ملی تب بھی چھوڑ دیتا ہے، دنیا نہیں ملی تب بھی چھوڑ دیتا ہے۔ کیوں؟ اکتا جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، کیونکہ اس سے تو کچھ حل نہیں ہونے والا، کوئی دوسرا حربہ اختیار کرتا ہے۔ تو یاد دیکھیں ایک مسلمان کو اللہ رب العالمین نے ذہن و دماغ کو کس طرح جوڑا ہے، آخرت سے جوڑا ہے، ثواب سے جوڑا ہے، تاکہ ہمارا جو بھی عمل رہے، جو بھی عمل ہو اللہ کے لیے ہو، دنیا بھی ہمارا بن جائے، آخرت بھی ہماری بن جائے۔ یہی معنی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا، یہ اخلاص کی ضرورت ہے، للہیت کی ضرورت ہے، ثواب کی نیت کی ضرورت ہے۔ جب نیتیں ہوتی ہیں صحیح تو آپ کو اجر و ثواب بھی بہت زیادہ ملتا ہے، لیکن آپ دیکھیں جب نیتیں بدلتی ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ایک آدمی کو قیامت کے دن لایا جائے گا، اس کو جو بھی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہوں گی کہے گا ہم نے کیا تجھے بہت دنیا میں نہیں دیا،
بہت ساری نعمتیں نہیں نوازی، کہے گا ہاں اللہ تعالیٰ تو نے نوازا تھا. کہا تو کیا کیا؟ کہا نماز پڑھا، روزہ رکھا، صدقہ خیرات کیا، اور بہت ساری نیکیاں گنائے گا، بہت ساری نیکیاں گنائے گا. اللہ رب العالمین کہیں گے بس کر بس کر، بہت ہو گیا. اللہ رب العالمین اس کے منہ پر مہر لگا دیں گے، مہر، اور کہیں گے ایک گواہ پیش کرتا ہوں، میں اپنا ایک گواہ پیش کرتا ہوں، تمہاری کتنی سچائی ہے میں ایک گواہ پیش کرتا ہوں. گواہ اللہ رب العالمین پیش کریں گے. یہ ہمارا جو جسم ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، ہمارے جسم کے جتنے بھی حصے ہیں، گواہ اللہ تعالیٰ کے گواہ ہیں. ہم جس زمین پہ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، اچھائیاں کرتے ہیں، گواہ. اللہ رب العالمین مہر لگا دے گا زبان پر، منہ پر، اور یہ جسم کے سارے حصے گواہی دیں گے. یہ آدمی روزہ رکھتا تھا، نماز پڑھتا تو کس لیے؟ آج انسان نماز پڑھتا ہے، ایک انسان سمجھتا ہے اس سے ورزش ہوتی ہے. نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ نے نماز کو ورزش کے لیے قرار دیا، ورزش کے لیے مقرر کر دیا ہے، واجب قرار دیا ہے. ایک آدمی روزہ رکھتا ہے، کہتا ہے اس سے صحت فٹ رہتی ہے، یعنی اس کا ذہن کیا ہوتا ہے؟ صحت صحیح رہے، آخرت پانے کی نہیں، ثواب پانے کی امید نہیں ہوتی ہے زیادہ. کیا ہے یہ حکمتیں نا اسلام کے مقصد کے خلاف ہیں. اس لیے ان ساری چیزوں کو نہیں جوڑنا چاہیے، عبادتوں سے نہیں جوڑنا چاہیے. مقصد کو اللہ رب العالمین سے جوڑنا چاہیے. عبادتوں کے جو مقاصد ہیں اس کو اللہ رب العالمین سے جوڑنا چاہیے. کہا یہ گواہی دیں گے پورے اعضاء اس آدمی کے بارے میں جو روزے رکھا ہوگا، نمازیں پڑھا ہوگا، صدقہ خیرات کیا ہوگا، بہت ساری نیکیاں کیا ہوگا. گواہی دیں گے کہ یہ اللہ دنیا پانے کے لیے کرتا تھا، دنیا پانے کے لیے کرتا تھا. اللہ رب العالمین ایسے آدمی کو جہنم میں ڈالیں گے. آپ نے وہ واقعہ بھی سنا ہوگا، وہ حدیث مشہور حدیث ہے، صحیح مسلم، یہ بھی صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی حدیث ہے. وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. عالم آئے گا، مجاہد آئے گا، شہید جسے شہید کہا جاتا ہے، اور ایک آدمی جو صدقہ خیرات کرنے والا قیامت کے دن آئے گا. اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالیں گے. ایسے لوگوں کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالیں. کیوں؟ ان کی نیتوں میں فتور تھا، دنیا داری تھی، دنیا داری کے لیے سب کچھ کیا کرتا تھا. ایک آدمی عالم تھا، لوگوں کا علم سکھاتا تھا اس لیے تاکہ اسے لوگ عالم سمجھیں، عالم سمجھیں. ایک آدمی جہاد کرتے کرتے اللہ کی راہ میں قربان ہو گیا، اس لیے قربان ہوا تھا تاکہ اسے لوگ شہید کہیں، بہت بڑا بہادر کہیں. ایک آدمی صدقہ خیرات کرتا تھا دنیا میں، کس لیے کرتا تھا؟ تاکہ اسے لوگ بہت بڑا فیاض کہیں، بہت بڑا سخی آدمی ہے، بہت بڑا سخی آدمی ہے. تو اللہ تعالیٰ تینوں آدمیوں کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالیں. کیوں؟ اعمال جو اللہ کے لیے انجام دینے چاہیے تھے اس نے کس کے لیے کیا؟ دنیا کے لیے کیا، دنیا داری کے لیے کیا. تو جرم بہت بڑا بن جاتا ہے، جرم بہت بڑا بن جاتا ہے. اسی لیے اپنی نیتوں کی اصلاح کریں تو دنیا بھی حاصل ہو جائے گی. آپ اگر اللہ کے لیے علم سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، تو کیا لوگ آپ کو عالم نہیں کہیں گے؟ کہیں گے. آپ اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ثواب پانے کے لیے، کیا آپ کو لوگ سخی اور فیاض نہیں کہیں گے؟ کہیں گے. آپ اگر اللہ کے راستے میں لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے ہیں تو کیا آپ کو لوگ بہادر اور شہید نہیں کہیں گے؟ کہیں گے. لیکن ہمارا یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے. ہمارے دل میں اصل مقصد کیا ہونا چاہیے؟ یہ سلسلہ کی ضرورت ہے. اصل مقصد یہ ہونا چاہیے یہ کام اللہ کے لیے ہے تو اللہ کے لیے انجام دیے جائیں، اللہ کے لیے ہے تو اللہ کے لیے انجام دیے جائیں. جو دنیاوی کام ہے وہ دنیاوی کام کے لیے انجام دے. اس میں بھی اگر نیت اللہ کے لیے کریں، ثواب کے لیے کریں تو آپ کو بھی فائدہ ہے. یہ چند چیزیں ہیں جو اصلاح نیت کے متعلق ہیں کہ انسان نیتوں کی بنیاد پر بہت سارے درجات پا لیتا ہے اور بہت سارے درجات سے نیتوں کی خرابی کی بنیاد پر محروم ہو جاتا ہے، پستی میں گر جاتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نیتوں کی اصلاح کی توفیق دے. اللہ رب العالمین جو بھی ہم اعمال انجام دیتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں ان اعمال کو آخرت کے لیے انجام دینے کی توفیق دے. اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں جو فتور ہے، دنیا داری ہے، اللہ رب العالمین ان چیزوں کو نکال کر کے اخلاص بھر دے، للہیت بھر دے. اللہ رب العالمین ہم جب زندہ رہیں اسلام پر رہیں، ایمان پر رہیں، اور جب ہماری موت ہو تو ایمان کی حالت میں ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.